اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمہ اللہ تعالی، دفتر اول حصہ دوم، مکتوب نمبر 73 نمبر مکتوب۔ اس مکتوب شریف میں حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک سالک کو جو آپ سے مرید ہوئے تھے اور بعد میں وہ کچھ دنیا اور دنیاوی کاموں کی طرف زیادہ میلان دے چکے ہیں اور سلوک و تصوف کی طرف انہوں نے کچھ اپنے جو ان کی ہابیز تھی یا جو وہ کرنا چاہتے تھے، جس طرح سلوک و طریقت و تصوف کا جو رستہ ہے اس رستے پر وہ چل نہیں پا رہے تھے، بلکہ دنیا کی اس لہو و لعب میں وہ چل پڑے ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ یہ نصیحت تو آپ اپنی اس سالک کو فرما رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایسے انمول موتی اور ایسے ہیرے جواہر جو علوم و معارف کے ہیں آپ مبارک نے ارشاد فرمائے ہیں، ہم سب کے لیے یہ نصیحت اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک معرفت کی بات ہے۔ اس مکتوب شریف میں آپ مبارک دنیا کی مذمت فرما رہے ہیں اور پھر یہ بھی فرما رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے علوم جو غیر نافع ہوتے ہیں، جو فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ علوم اس پر وہ اپنے آپ کو وابستہ رکھ لیتے ہیں، وہ علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی شریعت مطہرہ میں کوئی فائدہ یا افادہ استفادے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو رب کائنات نے ہم سب کے لیے مباح فرمایا ہوا ہے، یعنی جس کی کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، نہ کرنے سے کوئی عذاب نہیں ملتا، کوئی کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، مباح چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ مباح چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں بھی زیادہ ان مباح چیزوں کی طرف، فضول مباحات کی طرف میلان اور رجحان کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں تو ہے کہ جس کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، نہ کرنے سے بھی گناہ نہیں ہوتا، ثواب بھی اس پر مرتب نہیں ہے اور گناہ بھی مرتب نہیں ہے، لیکن ان فضول مباحات کو جب ہم کرتے جائیں گے تو وہ بھی ہمارے حق میں بہتر رہے ہیں۔ اور آپ مبارک اس مکتوب شریف میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ خاص الخاص جوانی کی وقت میں، علل خصوص جوانی کے ٹائم میں آپ اعمال صالحہ کرتے رہیں تاکہ بڑھاپے میں اللہ کریم وہ وقت نہ لائے کہ بندہ پھر وہ عبادت نہ کر پائے۔ اب مبارک فرماتے اے میرے بیٹے، دنیا جو ہے یہ آزمائش و امتحان کی محل ہے، یہاں پر آزمائش و امتحان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو ایسے پیدا فرمایا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی ظاہر جو ہے یہ مختلف قسموں کی مزخرفات، عبث چیزوں سے بری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ہمارے آج کل کے دور میں بڑی فضول چیزیں جو ہے وہ بہت ساری اس دنیا و کائنات میں موجود ہیں، اور اس دنیا کی صورت کو، شکل کو ایسے مزین کیا گیا ہے کہ ان کو بڑے تل لگائے گئے ہیں، خط و خال لگائے گئے ہیں، زلف اور ان کی زلفوں کو سنوارا گیا ہے۔ دنیا بظاہر جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل سرسبز باغ ہو اور اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، بظاہر یہ دنیا ایسی محسوس ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ در نمود شیرین است و بطراوت و ندارت متخیل، دنیا ایسی ہے کہ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں تصور کرتے ہیں بہت ہی میٹھی دنیا ہے، شیرین ہے، میٹھی ہے، اور یہ بہت تر و تازہ ہے یہ دنیا جب ہم اس کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن فی الحقیقت دنیا کیا ہے؟ آپ فرماتے جیفیس عطر اندوہ، یہ ایک ایسی مردار بو، جس کی مردار بو ہوتی ہے، ایک بدبو والی چیز ہوتی ہے، اور آپ اسے اس کے اوپر ایک خوشبودار سپرے لگا دیں تو عارضی طور پر اس میں سے خوشبو تو آتی رہے گی، لیکن فی الحقیقت وہ مردار پڑا ہوا ہے، گلی سڑی چیز۔ یہ ایسی گلی سڑی ہے
اور اس گلی سڑی چیز کے اوپر آپ کوئی خوشبودار خوشبو لگا دے تو کیا اس کی اس مرداری کو یہ خوشبو ختم کر دے گی؟ کبھی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس گند والی ڈیر ہے کہ جس پر مکھیاں اور مچھر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ایسے سراب ہے کہ جس میں سے ہمیں پانی ہی دکھائی دیتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ پانی نہیں ہوتا۔ سراب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کسراب بقیع۔ اللہ رب العزت نے بھی سراب کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ صحرا میں کوئی سراب ہو اور پھر کوئی پیاسا ان کو پانی سمجھ رہا ہو۔ اگر آپ کسی بہت بڑے صحرا میں جائیں گے نا، کسی ڈیزرٹ میں، تو ڈیزرٹ میں سے آپ کو دکھائی دے گا، دور آپ کو دکھائی دے گا کہ پانی ہی پانی آپ کو نظر آتا رہے گا، لیکن وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں صحرا کا دھوکہ۔ تو وہ صحرا کا دھوکہ ہوتا ہے، وہاں پر فی الحقیقت پانی نہیں ہوتا، لیکن دیکھنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے دنیا ایسی یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے جو بظاہر تو یوں دکھائی دے رہی ہے کہ شاید یہ بہت تر و تازہ ہے، بہت میٹھی اور بہت اچھی انداز میں سے، اس کے خد و خال و زلف و خط سارے بڑے سجے سنورے ہیں، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ باطن او سراسر خراب و ابترس، دنیا کی باطن سراسر خراب اور بدتر ہے۔ اور دیکھو دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہوگا، بڑے بلڈنگز بنائیں، بڑے مال دولت اکٹھے کریں، سارا کچھ کرتے جائیں گے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دغا دیتی ہے دنیا، بندہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے۔ جس دنیا کے لیے لڑتے لڑتے زندگی ساری گزاری، دنیا حاصل کی، خزانے بھرا دیے، بینک بیلنس بڑھا دیا، بنگلے مکان بنا دیے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ کیسے دھوکہ دیں گے؟ وہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا اور تو چلا جائے گا۔ جو اس دنیا پر فریفتہ ہو جاتا ہے وہ دیوانہ اور سحر زدہ ہے۔ جیسے ایک بندے دیوانے کو نہیں پتہ ہوتا کیا اچھائی ہے کیا برائی ہوتی ہے، اور جس پر سحر کیا جاتا ہے تو مسحور جو ہوتا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو فریفتہ لوگ ہوتے وہ ایسے ہیں جیسے پاگل یا سحر زدہ، اور جو اس دنیا پر گرفتار ہے تو وہ مجنون و مخدوع، وہ جو ہے دیوانہ ہے اور اس پر فریب کھا چکا ہے، دنیا کی فریب نے اسے فریب زدہ کر دیا ہے۔ جو بھی بندہ اس دنیا کی ظاہر پر فتنے میں پڑ گیا وہ خسارت ابدی ان کی حاصل ہو گئی، یعنی آخرت کی تمام خسارت۔ جو دنیا پر فریفتہ ہو گیا، دنیا کی ظاہر پر مفتون ہو گیا، دنیا پر فتنے میں پڑ گیا، وہ ابدی آخرت والی جو زندگی ہے اس میں اس نے خسارت اور خسران پائی۔ اور جو بندہ بھی اس دنیا کی شیرینی اور اس دنیا کی تازگی پر نظر ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ ندامت سرمدی نصیب او آمد، ہمیشہ کے لیے پھر اس کے لیے شرمندگی کے باعث یہ بنے گے۔ قیامت والے دن سوچیں گے یا اللہ کاش دنیا میں یہ کام نہ کرتا، یہ دنیا کو اکٹھا نہ کرتا، دنیا کی محبت میں غرق نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں نے پچھلے کلپ میں آپ کو سنائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں کہ جو غنی مومن مسلمان ہوتا ہے وہ فقیر مسلمانوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں پر ان کو خسارت ہوگی، ندامت ہوگی، وہ کہیں گے کاش میرے پاس دنیا نہ ہوتا تو میں پھر سیدھا سادہ چلا جاتا تھا۔ ہارون الرشید اور بہلول دانا کا واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، پھر بھی سناتا ہوں۔ بہلول دانا اور ہارون الرشید کا آپس میں مذاکرہ ہوا۔ بہلول دانا نے اسے کہا ہارون الرشید یہ کیا جھمیلے رکھے ہوئے ہیں، دنیا، بادشاہی، یہ وزیر، یہ نوکر چاکر، یہ خزانے، یہ سارا کچھ کر لیا ہے، چھوڑ ان ساروں کو اور آپ بیٹھ جا اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں، وگرنہ قیامت والے دن تجھ سے ان بارے میں پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن تجھ سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہارون الرشید نے جواب دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا، میں نے عدل قائم نہیں کیا، میں تو عدل کر رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں، حق کو حقدار تک پہنچا رہا ہوتا ہوں، تو مجھ سے کیوں پوچھا جائے گا۔
یہ میرا مال تو حلال ہے، حرام کی کمائی نہیں ہے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا حلال اور حرام کی الگ بات ہے، جو حلال مال ہو اس پر بھی اگر رب کائنات حساب کرنے پہ آئے تو پھر کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں حساب دے۔ کہا چلو یوں کرتے ہیں، بہلول نے کہا یوں کرتے ہیں، آج یہاں پر قیامت کا منظر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں قیامت کا ایک منظر سما لیتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک توا لے کے آئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ قیامت والے دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو اسی لیے آج وہ منظر یہاں پر ان کی ایک عکس دکھا رہا ہوں، آپ کو ایک شکل اور صورت دکھا رہا ہوں۔ ایک توے کو منگوایا، اس کے نیچے آگ جلائی، اور توا جب خوب گرم ہوا تو آپ کہنے لگے ہارون رشید آؤ جوتا اتارو، توے پر کڑے ہو کے مجھے حساب دو۔ میں خدا تو نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، اللہ عالم الغیب ہے، مجھے اس غیب کے بارے میں نہیں پتا کہ تمہارے خزانے میں کتنے پیسے ہیں، تم نے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، اسی لیے آ جاؤ اور یہاں پر مجھے حساب دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ قیامت والے دن جوتے نہیں ہوں گے پیروں میں؟ کہا نہیں ہوگا، جوتا اتار اور یہاں توے پر کڑے ہو جا۔ توے پر کڑا ہوا، جب کڑا ہوا تو کہا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام ہارون رشید۔ باپ کا نام کیا ہے؟ فلاں۔ اچھا کتنی بیویاں ہیں؟ کہا اتنی میری بیویاں ہیں۔ کتنی کنیزیں ہیں؟ اتنی میری کنیزیں ہیں۔ کہا بیٹے کتنے ہیں؟ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ اچھا تو خزانے تک جب پہنچے تو ہارون رشید کے پیر جلنے شروع ہو گئے، اور جب زیادہ جلن ہوئی تو آپ نیچے ہوتا، کہا یار بہلول ایسا تو نہیں ہوتا، اگر میں آپ ہی سے یہ حساب لوں تو کیا آپ دیں گے مجھے؟ کہا ہاں بالکل، اب بہلول تیار ہے۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ بہلول کے پیر میں تو جوتا تھا ہی نہیں، آیا سیدھا اور اس توے پر کڑا ہوا اور ایک جملہ اپنے ارشاد فرمایا یہ ہے بہلول، ایک ان کا کند اور ایک کشکول۔ کند کہتے ہیں وہ گدڑی کو جو ملنگ اور جو فقیر پہنتے ہیں۔ کہا ایک بہلول، ایک ان کی گدڑی اور ایک کشکول، اور نیچے اتر گیا۔ نہ تو میں نے شادی کی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری بیوی ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں اور کتنا کھاتا ہوں، کہاں سے آیا اور کتنا میں نے کھایا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور میرا حساب اتنا ہی آسان ہے، نیچے اتر گیا۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو آپ مبارک بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کی حلاوت، دنیا کی حلاوت، دنیا کی شیرینی، دنیا کی تر و تازگی پر، اس پر وہ وابستہ ہوا تو ندامت سرمدی ان کی نصیب ہے، ہمیشہ کے لیے وہ پھر ندامت کرتے رہیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد گرامی آپ فرماتے مد دنیا والآخرہ الا ضرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخرى۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا اور آخرت ایسے ہیں جیسے دو سوکنے، ان رضیت احداہما، اگر ایک سوکن راضی ہو جاتی ہے تو سخطت الاخرى، دوسری ناراض ہوتی ہے۔ جن کی دو شادیاں ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، ایک سوکن راضی ہو تو دوسری ناراض رہتی ہے۔ اسی لیے دنیا جس سے راضی ہے آخرت ان سے ناراض، جن سے آخرت راضی ہے تو دنیا ناراض۔ میں ڈیفینیٹ کر دوں گا، آپ سوچیں گے کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے اور رب نے ان کو آخرت بھی دیا ہوا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کی محبت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا ہونا یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے، مال ہو دولت ہو یہ بری نہیں چیز، دنیا از خدا غافل شدن نیک ماش و نقر و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے۔ نہ پیسے، بیوی، بچے، مال، دولت یہ دنیا نہیں ہے، دنیا وہ ہے جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے۔ بس علم ہے، علم نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا تو یہ بھی دنیا ہے۔ پیری مریدی نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا تو یہ بھی دنیا ہے۔ تجھے اپنی عبادت نے رب سے غافل کر دیا تو یہ بھی دنیا ہے۔ تجھے اپنے صدقات و عطیات نے بھی، لوگوں کی تعلیم و تعلم نے بھی، دنیا ساری نیکیوں نے تجھے اگر رب سے غافل کر دیا تو یہ تیرے حق میں دنیا ہے۔ تو دنیا کی محبت اچھی نہیں۔